اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوبصورت فرمان ہے۔ اس فرمان میں سے میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں، اور میں نے جیسے آپ سے گزارش کی تھی کہ اب آپ نے جو بھی اسم آپ کے سامنے آتا ہے، اسم کو پہچانیں گے کیسے؟ تین علامات کون کون سی؟ الف لام نظر آ جائے اسم، تنوین آخر میں ہو اسم، بولتا نظر آ جائے اسم۔ بس یہ کر کے چھوڑ نہیں دینا، پھر اس لفظ کے میننگز بھی جاننے کی کوشش کرنے ہیں۔ اگر اس کے میننگز اسم والے ہیں تو جب بھی آپ کے سامنے اسم آ جائے تو آپ نے اس اسم کو سب سے پہلے اعراب کے اعتبار سے پہچاننا ہے کہ اس اسم کا اعراب کیا ہے۔ یہ اس جملے میں مرفوع استعمال ہوا ہے، منصوب استعمال ہوا ہے یا مجرور استعمال ہوا ہے، یہ پہچاننا ہے۔ اس کے بعد باقی اس کا جو ہے وہ سی این جی بھی کر لیجئے گا، کیپیسٹی اس کی دیکھ لیں، نکرہ معرفہ ہے، نمبر اس کا چیک کر لیں، واحد ہے مثنیٰ جمع، جینڈر اس کا چیک کر لیں، مذکر ہے مؤنث۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے اسے اعراب کے اعتبار سے پہچاننا ہے، کیونکہ اعراب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ عربی زبان کا سب سے اہم پہلو ہے۔ ٹھیک ہے، اعراب پہچان لیا آپ نے تو انشاءاللہ تعالی آپ نے پہچان لیا یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے۔ کیوں ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں آگے پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ اس کورس کے اختتام تک ہم 3 لسٹیں بنا لیں گے۔ جی، ایک مرفوع کی لسٹ بنائیں گے، ایک منصوب کی لسٹ بنائیں گے، ایک مجرور کی لسٹ بنائیں گے، اور ان لسٹوں میں وجوہات لکھیں گے کہ کوئی اسم مرفوع کس کس وجہ سے ہوتا ہے۔ گویا ہم لکھ دیں گے کہ یہ جو اسم کی فرسٹ فارم ہے مرفوع فارم، یہ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے۔ جو سیکنڈ فارم ہے منصوب فارم، وہ عربی جملوں میں کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے۔ جو تھرڈ فارم ہے یعنی مجرور ہے اسم، وہ عربی عبارت میں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ یہ 3 لسٹیں ہماری بن جائیں گی، اور جب 3 لسٹیں آپ کی بن جائیں گی تو پھر آپ جب اس کلاس کے بعد قرآن مجید کھول کر بیٹھیں گے اور اسم آپ کے سامنے آئے گا، آپ نے اسے مرفوع پہچان لیا، منصوب پہچان لیا، مجرور پہچان لیا، تو اب وہ وجہ بھی آپ کو پتہ چلنے شروع ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر یہ مرفوع اس وجہ سے ہے، یہاں پہ یہ منصوب اس وجہ سے ہے، یہاں پر یہ مجرور اس وجہ سے۔ کلیئر؟ دوسری بات یہ کہ میں نے کہا کہ اسم کا اعراب آپ نے پہچاننا ہے، پہلا کام یہ کرنا ہے۔ تو اسم کا اعراب 2 طرح سے پہچانا جائے گا، یا حرکت سے یا آواز سے۔ تو اسم کا اعراب پہچاننے کے 2 طریقے، یا حرکت کے ذریعے پہچانیں گے یا آواز کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ حرکت کے ذریعے کس کس اسم کا اعراب پہچانتے ہیں؟ واحد اور جمع مکسر کا۔ واحد اور جمع مکسر اسماء کا اعراب حرکت کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ یعنی جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یار یہ اسم واحد ہے، تو اب آپ نے حرکت دیکھنی ہے، آواز پہ نہیں جانا۔ مثنیٰ اور جمع سالم اسماء کا اعراب حرکت سے نہیں، آوازوں سے پہچانے۔
جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اسم نہ تو واحد ہے نہ جمع مکسر ہے، تو اب آپ نے حرکت نہیں دیکھنی، اب آپ نے آواز چیک کرنی ہے۔ واحد اور جمع مکسر میں پیش حرکت بتائے گی مرفوع ہے، زبر حرکت بتائے گی منصوب ہے، زیر حرکت بتائے گی مجرور ہے۔ مثنی میں آنی کی آواز بتائے گی مرفوع ہے، عینی کی آواز بتائے گی منصوب ہے یا مجرور ہے۔ جمع سالم مذکر میں اونا کی آواز بتائے گی مرفوع ہے، اینا کی آواز بتائے گی منصوب ہے یا مجرور ہے۔ جمع سالم مؤنث میں آتن کی آواز بتائے گی مرفوع ہے، آتن کی آواز بتائے گی منصوب ہے یا مجرور ہے۔ کلیئر جی؟ تو میں آپ کے سامنے اس حدیث میں سے کچھ اسماء لکھ رہا ہوں، اور یہ سب جو میں نے آپ کے سامنے بولا ہے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اوکے جی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفن، یہ اسم ہے، اسم ہے، کیسے پہچانا اسم؟ تنوین آ رہی ہے، یہ تنوین ہے، ٹھیک؟ ورنہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جائیں گے کہ حرف بھی اسم ہے، یہ کیا بات ہوگی؟ حرف میں کہہ رہا ہوں اسم ہے، یہ لفظ اسم ہے، کلیئر ہو گیا نا؟ تنوین آ گئی، تنوین نے بتا دیا میں اسم ہوں۔ جب آپ نے اسے اسم فائنل کر دیا تو حرف سی این جیز، ٹھیک ذہن میں رکھیں۔ کیپیسٹی وائز آپ کو حرف کے معنی بھی آپ کو آتے ہیں، کوئی سی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ حرف کے معنی حرف، لیٹر۔ سی این جی وائز دیکھیں تو کیپیسٹی وائز یہ نکرا ہے، نکرا ہے نا؟ معرفہ کیوں نہیں ہے؟ خاص نہیں، معرفہ کی پکچر میں فٹ نہیں ہوتا۔ اگر یہ خاص عام کے چکر میں پڑیں گے نا تو بس نکل گیا، معرفہ نکلا۔ جو معرفہ کی پکچر ہم نے بنائی ہے اس پکچر میں فٹ نہیں ہو رہا، نہ تو یہ علم ہے، کسی کا نام نہیں ہے بھائی، نہ یہ ضمیر ہے، نہ یہ اشارہ ہے، نہ یہ موصول ہے، نہ اس پہ الف لام لگا ہوا ہے، لہذا یہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے۔ نمبر وائز دیکھیں، واحد ہے مثنیٰ ہے جمع ہے؟ واحد ہے۔ کوئی پوچھے جی مثنیٰ کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ساؤنڈ ہی نہیں ہے مثنیٰ کی، مثنیٰ کی تو پکی ساؤنڈ ہوتی ہے، آنی ہے ہی نہیں، وہ اس میں ہے ہی نہیں۔ کوئی کہتا ہے جمع سالم کیوں نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں جمع سالم کی بھی 4 ساؤنڈز ہیں، مذکر میں 2 اونا اینا، مؤنث میں آتن آتن، وہ چاروں ساؤنڈز نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے جمع مکسر کیوں نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی جمع مجھے آتی ہے، حرف کی جمع ہے حروف، لیٹر اس کی جمع لیٹرز، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جمع آپ کو آتی ہے، تو اس لیے یہ واحد ہے، یعنی میننگز آپ کو پتا تھے تو میننگز نے واضح کر دیا کہ یہ واحد ہے، جمع مکسر نہیں ہے۔ اوکے جی؟ اب جینڈر وائز دیکھیں اسے، جینڈر مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ مؤنث کیوں نہیں ہے کوئی پوچھتا ہے؟ فریم میں فٹ نہیں ہوتا جی، ٹھیک ہے نا؟ یہ مؤنث کی پکچر جو بنائی تھی اس میں فٹ نہیں ہو رہا۔ اب آ جائیں جی اعراب کی طرف، اور جب آپ نے نمبر اس کا پہچان لیا نا کہ یہ واحد ہے، تو اب آپ نے حرکت دیکھنی ہے، آواز نہیں دیکھنی۔ اور پیش زبر زیر 3 حرکتیں ہیں جی، کوئی 20 حرکتیں نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو، ٹھیک ہے؟ آپ تو اتنی حرکتیں دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، تو یہ تو صرف 3 حرکتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے پیش حرکت دیکھی تو آپ نے کہا جی مرفوع ہے، واحد اسم۔ آپ نے زبر حرکت دیکھی، آپ نے کہا منصوب ہے۔ آپ نے زیر حرکت دیکھی، آپ نے کہا مجرور ہے۔ تو یہ زبر حرکت ہے تو فوراً رزلٹ نکلا کہ یہ منصوب ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی 2 زبر آتی ہیں تو ساتھ ایک الف بھی لکھتے ہیں، تو وہ الف آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ اوکے جی؟ تو حرفن ایک حرف،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من کرا حرفن من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا، ایک حرف، صرف ایک حرف، فلاح حسنۃ، حسنہ نیکی، بھلائی، اچھائی، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں کیسے پہچانا؟ تنوین بھی ہے، گولتا بھی ہے، دو علامتیں اسم کی پائی جا رہی ہیں۔ اب آ جائے جس کا سی این جی، حسنہ نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرہ ہے، ٹھیک ہے نا، معرفہ کی پکچر میں فٹ نہیں ہوگا، کلیئر ہے نا؟ ورنہ آپ سوچ رہے ہوں گے یار نیکی بھی نکرہ ہے، نیکی نکرہ ہے تو پھر پکچر میں فٹ نہیں ہوگا، دماغ میں فٹ ہو نہ ہو، پکچر میں فٹ کرنا ضروری ہے، پکچر میں فٹ نہیں ہوا لہذا نکرہ ہے۔ نمبر وائز مثنیٰ اور جمع سالم نہیں ہے، سوئی آپ کی اڑے گی واحد پہ یا جمع مکسر پہ، اور وہ میننگ سے پتا چل جائے گا کہ اگر میننگز واحد والے ہیں تو آپ کہہ دیں گے واحد ہے، اور اگر میننگز جمع والے ہیں تو آپ کہہ دیں گے جمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو علامتوں کے ساتھ ساتھ میننگز جاننا بھی ضروری ہے۔ تو حسنہ کے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں نیکی، اور نیکی لفظ جو ہے واحد ہے۔ اگر میں کہتا جی اس کے معنی ہے نیکیاں، تو پھر آپ کہتے جی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ واحد ہے۔ جینڈر وائز مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ مؤنث حقیقی ہے کہ غیر حقیقی ہے؟ غیر حقیقی۔ غیر حقیقی میں علامتی ہے یا سمائی ہے؟ علامتی، ماشاءاللہ۔ اب آ جائے جی آخری اعراب، جب آپ نے اسے واحد کہہ دیا ہے تو اب اعراب اس کا حرکت سے چیک کرنا ہے، پیش آ رہا ہے تو مرفوع، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من کرا حرفن من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا، فلاح حسنۃ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ کتنی نیکی ہیں؟ ایک نیکی ملے گی اسے ایک حرف پڑھنے سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ والحسنۃ، ول واو اور آگے ہے الحسنۃ۔ اب دیکھیں کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے، جو سارے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں، وہ آپ کے اگر پورے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر ایک سٹیپ بھی آپ نے مس کر دیا نا تو یہیں اڑے رہیں گے کہ یار یہ ال کا زبر کہاں گیا، ٹھیک ہے نا؟ کہاں گیا جی؟ پیچھے سے ملاتے ہوئے پڑھا نہیں جاتا۔ اگر واو نہ ہوتا تو پھر آپ اسے کیسے پڑھتے؟ الحسنۃ، ٹھیک ہے؟ کوئی کہتا ہے اسے الحسنۃ کیوں نہیں پڑھتے یا الحسنۃ کیوں نہیں پڑھتے، تو کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے جی لام تعریف کے لیے جو حمزہ منگوایا ہم نے وہ زبر والا منگوایا ہے، ہم پیش یا زیر والا حمزہ لگا ہی نہیں سکتے۔ یعنی جو پورا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے نا، یہ تو نہیں کہ وہ سوال کرے اور آپ پھر اسے دیکھیں کہ ہاں یار واقعی بات تو صحیح ہے تمہاری، اوکے جی۔ پھر یہ جو لام ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ آگے حق کا خوف جب غم ہے، ٹھیک، وہ ایک سٹیپ ہے، وہ بھی الحمدللہ کلیئر ہے۔ اب جب ال آ گیا تو آپ دیکھیں وہی حسنۃ لفظ ہے، اب تنوین چلی گئی، اب تنوین نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ ہم نے کل خاندانی عربی شروع کی تھی، صحیح ہے نا؟ کہ ال اور تنوین کی بنتی نہیں ہے، یا ال ہوتا ہے یا تنوین ہوتی ہے، ایک فنکشن میں یہ دونوں نظر نہیں آئیں گے آپ کو، صحیح ہے؟ یا ال نظر آئے گا یا پھر تنوین نظر آئے گی، دونوں نظر نہیں آئیں گے اکٹھے، اوکے جی۔ اب الحسنۃ لفظ ہے، اس میں موٹی علامت ال، گولتا، دو علامتیں یہاں پہ مل گئی۔ اب جب آپ نے اس کا سی این جیز کرنا شروع کیا تو نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ معرفہ، اور معرفہ کون سی قسم ہے؟
मुअर्रफ बिल लाम, माशाल्लाह। बाकी तीनों पहलू वही हैं जो हसनतुन में हमने निकाल लिए। तो हसनतुन और अल हसनतुन में फर्क क्या है? सिर्फ मारफा नकरा का फर्क है। अब नकरा मारफा के माना में क्या फर्क होगा वो समझ लें। आपने पढ़ा है कि मारफा बनाने से मखसूस हो जाता है, ठीक। ये जो अल है ना, जो कि इंग्लिश की आर्टिकल दी या दा के इक्विवेलेंट है, ये जो दा वर्ड है ना, दा दी, इसके दो मोटे मीनिंग्स आपको आने चाहिए। दो मोटे मीनिंग्स तो आपको आने चाहिए लाजमी। पहला, देयर वाज अ किंग, क्या तर्जुमा करते हैं? एक बादशाह था, अ किंग, कोई बादशाह था। द किंग हैड टू सन्स, द किंग, किसी मखसूस बादशाह के दो बेटे थे। जिस बादशाह का पीछे जिक्र हुआ है ना, यहां पे द किंग से मुराद कौन है? वो बादशाह जिसका पीछे जिक्र हुआ है। तो एक तो दा के माना ये है कि पीछे जिक्र हुआ होगा, उसका जिसका पीछे जिक्र हुआ है उसकी बात हो रही है, ठीक। मन करा हरफन मिन किताबिल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब में से एक हर्फ पढ़ा, फलाहु हसनतुन, तो उसके लिए एक नेकी है, वल हसनतु, और वो एक नेकी जिसका जिक्र पीछे हुआ है उसकी बात हो रही है, वो भी अशरी अमसालिहा, उस जैसी 10 के बराबर है, उस जैसी 10 के बराबर है। गोया कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। एक तो मैंने अल के माना आपको बताए, ये वाले के पीछे जिक्र हुआ होगा, और एक अल के मोटे माना जो आपने जहन में रखने हैं ना, वो है, जुमला बोलता हूं अंग्रेजी में क्योंकि अंग्रेजी माशाल्लाह आपकी सबकी अच्छी है। द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क, क्या मतलब है? मखसूस गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, क्या मतलब? हर गाय दूध देती है, तमाम गायें दूध देती हैं, यही मतलब है ना। कोई मखसूस गाय दूध नहीं देती, तमाम गायें दूध देती हैं। तो एक अल के माना हो गया तमाम। इसलिए जब आप सूरतुल फातिहा शुरू करते हैं तो आपको पहली आयत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या तर्जुमा मिलता है? तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। तो वहां मुझे बताइए, तमाम के लिए कोई लफ्ज लगा हुआ है? कोई नहीं लगा हुआ। तमाम आप क्यों बोल रहे हैं कि अल्लाह की बात हो रही है इसलिए तमाम? नहीं, अल, ये अल बता रहा है कि यहां पर मफहूम तमाम है। यहां पे अल का मफहूम मखसूस नहीं है कि मखसूस तारीफ अल्लाह के लिए है, हर तरह की तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए। सूरतुल अस्र पढ़नी शुरू की, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल इंसान, किसी मखसूस इंसान की बात हो रही है कि वो बस नुकसान में है, बाकी सारे बचे हुए हैं? नहीं, तमाम इंसान खसारे में हैं, ठीक है। सूरतुल क़यामा पढ़नी शुरू की आपने, ला उक़सिमु बियौमिल क़यामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा। अयहसबुल इंसानु, फिर अल इंसान आ गया। क्या तमाम इंसान समझते हैं कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? तमाम तो नहीं समझते ना। तमाम समझते हैं? नहीं ना। कौन समझते हैं? आखिरत का इनकार करने वाले कौन है?
تو یہاں پہ ال انسان سے مراد وہ مخصوص انسان ہے جو آخرت کو نہیں مانتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر جگہ ال کا ایک ہی مطلب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہر جگہ ایک ہی دا نہیں لگتا. دا لگانے کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے، کسی جگہ اور انداز میں دا لگتا ہے، کسی جگہ اور انداز میں لگتا ہے. اوکے جی. تو دو موٹے مفہوم میں نے آپ کو بتا دیے. ایک مخصوص، کیسا مخصوص؟ جس کا ذکر پہلے ہوا ہے. ٹھیک ہے، یا ایک مخصوص کی بات ہو رہی ہے. گویا تین مفہوم کر لیں، چلیں دو کی بجائے آپ تین کر لیں. ال کے تین مفہوم آپ کے سامنے آ گئے. نمبر ایک کہ پیچھے ذکر ہوا ہوگا اس کا، مراد وہ ہے، کیونکہ ہے مخصوص ہی ہو گیا نا وہ. اور دوسرا مخصوص پیچھے ذکر نہیں ہے لیکن سب مراد نہیں ہے اس سے کوئی پرٹیکولر شخص مراد ہے. اور ایک معنی ال کے ہیں تمام. جب یہ آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید بھی آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وہی ال انسان ہے جو دو جگہ مختلف مفہوم دے رہا ہے. ایک جگہ تمام کا مفہوم دے رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. پھر ایگزامپٹ کیا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور ایک جگہ کہا گیا ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ کون انسان ہے جو یہ سمجھتا ہے؟ یہ وہی انسان سمجھتا ہے جو آخرت کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا؟ اور آخرت کو کیسے نہیں مانتا؟ زبانی بھی نہیں مانتا یا پھر عملاً نہیں مانتا. ایک ہے جو زبان سے نہیں مانتا، وہ تو ہو گیا کافر. ایک زبان سے تو مانتا ہے لیکن اس کا عمل بتاتا ہے کہ آخرت کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کا طرز عمل ایسا ہے، اسے پتا ہے کس نے پوچھنا ہے. ہاں کہتے ہیں، سنا ہے کہ پوچھا جائے گا. پتہ نہیں پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا. اچھا اگر پوچھا بھی جائے گا تو خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی کچھ ہیں تیرے محبوب کی امت میں. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے سے نہیں پوچھا جائے گا، جو مرضی کرو. یہ کنسیپٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ کنسیپٹ ہوگا کہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، دل تو نے آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ٹھیک ہے نا؟ جو مرضی کر لیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ کہاں پکڑے گا؟ لہذا جو مرضی کرو. اب یہ کیا ہے؟ یہ زبان سے آخرت کا انکار نہیں ہے، یہ آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ کے کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں. من کرا حرفن من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا تو فلہ حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی ہے. والحسنۃ، اور وہ نیکی جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، بعشر امثالھا، اس جیسی 10 کے برابر ہے. گویا ایک حرف پڑھنے سے قرآن کا 10 نیکیاں ملتی ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ لا اقولو الف لام میم حرفن، میں الف لام اور میم کو ایک حرف نہیں کہہ رہا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہہ رہا کہ تم سمجھو کہ ایک حرف ہے. آپ نے فرمایا ولیکن اقول، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ الف حرفن، الف حرفن، اعراب پہچانے، الف حرفن ولام حرفن ومیم حرفن. الف ایک حرف ہے،
لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. گویا الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں مل گئی جی؟ 30 نیکیاں. الف لام پڑھنے میں کتنی دیر لگی؟ ٹھیک ہے. تجوید سے پڑھیں گے تو عبد الرحمان کتنی دیر لگے گی؟ تجوید سے زیادہ لگ جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ مد متصل ہے. لیکن الف لام میم پڑھنے میں سیکنڈز لگتے ہیں. تو 30 نیکیاں اتنی جلدی حاصل کسی اور طریقے سے ہو سکتی ہیں؟ اور ذرا سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سینکڑوں نیکیاں ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ سینکڑوں نیکیاں. اور ہمیں چاہیے کیا آخرت میں؟ نیکیاں. نیکیاں چاہیے نا. تو نیکیاں کمانے کا اس سے آسان فارمولہ ہے. اگر پھر بھی ہمارے کھاتے میں نیکیاں نہ ہوں تو بتائیں قصور کس کا ہے؟ ہمارا. اتنا آسان فارمولہ اللہ کے رسول نے دے دیا کہ نیکیاں اکٹھی کرنی ہے، کرو. قرآن پڑھو، ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں مل جائیں. اس لیے اب آپ کو حدیث سمجھ آتی ہوگی، وہ جب حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. ٹھیک ہے نا، پڑھتا جا چڑھتا جا، منزلیں جنت کی جو ہیں وہ کرتا جاؤ. اور ایک بات کر کے بس ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایگزامپل دیا نا، ذرا اس پہ غور کریں. اللہ کے رسول نے ایگزامپل دیا جی الف لام میم کی. آپ میں سے کون ہے جسے الف لام میم کے معنی پتہ ہے؟ نہیں پتا نا. اور سلام و محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایگزامپل ہی ایسی دی ہے کہ معنی نہیں بھی پتا تو نیکیاں ملیں گی. میننگز نہیں بھی آتے تو قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے، میننگز نہیں بھی آتے تو نیکیاں ضرور ملیں گی. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اس کا مطلب یہی ہے جی کہ اگر آپ قرآن سمجھے بغیر بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ کو نیکیاں ضرور ملیں گی. نیکیاں ضرور ملیں گی. ہاں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید نیکیوں کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا ہے نا. یہ نیکیاں اس کے بینیفٹس ہیں، ایکسٹرا بینیفٹس. یہ کلام ہی ایسا بابرکت ہے کہ یہ اس کے ایکسٹرا بینیفٹس ہیں. قرآن اصل میں اللہ نے نازل کیا ہدایت کے لیے، اور ہدایت کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہدی للناس ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس کی ہدایت سے صرف فائدہ وہی اٹھائیں گے جو متقین ہیں. اس لیے فرمایا ہدی للمتقین ہے. اور متقین کا مطلب کیا ہے؟ خوف خدا رکھنے والے، جن کے اندر ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. ٹھیک ہے، وہ اس سے فائدہ. جس کے اندر خوف نہیں ہے نا، وہ قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کرتا. جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم پہ 19 فرشتے مقرر ہیں. 19 فرشتے. تو ابو جہل نے کہا تھا کہ یار 2-4 کو تو میں اکیلا سنبھال لوں گا، کیا تم مل کے باقیوں کو نہیں قابو کر سکتے؟ اب یہ طرز عمل کیا بتا رہا ہے؟ بے خوف، ڈر ہی نہیں. اگر آپ کے اندر سانپ کا خوف نہیں ہے نا، تو آپ بچنے کی تدبیر بھی نہیں کریں گے. سانپ پھر رہا ہوگا ادھر ادھر. ٹھیک ہے. اور اگر سانپ کا ڈر ہے اور میں کہوں وہ سانپ، تو آپ ٹانگیں بھی اٹھائیں گے، بھاگیں گے بھی. ایسے ہی ہے نا. تو جس کے اندر ڈر ہے نا، ڈر. اور ہمارے یہاں یہ بدقسمتی ہے، کہا جاتا ہے یار ڈر بڑا پیدا کرتے ہیں مولوی، ہے نا. ڈر ڈر ڈر. قرآن کھول کے دیکھ لیں، ڈر ہی ملے گا آپ کو. اللہ کا ڈر. جب ڈر نکال دیا جائے نا
والدین کا، اساتذہ کا، تو پھر جو حال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے دور میں ہمارا استاد دور سے آ رہا ہوتا تھا نا، اور ہم سائیکل پہ ہوتے تھے، تو پتہ چل جاتا تھا سر استاد جی آ رہے ہیں، تو ہم سائیکل سے اتر جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور وہاں سے جب وہ گزر جاتے تھے انہیں سلام کرتے تھے، پھر دور تک وہ چلے جاتے تھے، پھر سائیکل پہ بیٹھتے تھے. ایسے تھے ماشاءاللہ سب. اور آج کا طالب علم، میں ایک دن جا رہا موٹر سائیکل پہ کہیں، تو پیچھے سے ٹھا مجھے ہاتھ پڑا ایسے کر کے، میں حیران. تو دیکھا پیچھے ایک اسٹوڈنٹ تھا، کہتا سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. مسجد نماز پڑھ کے میں نکلا تو جوتی اپنی ڈھونڈ رہا تھا. ایک اسٹوڈنٹ آیا صاحب، کہتا سر جوتی پسند کر رہے ہیں؟ یعنی آپ مجھے بتائیں، ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ یہ گفتگو کر سکتے تھے؟ حالانکہ کچھ نہیں کہتے تھے بیچارے، نہیں کہتے تو تھے ویسے، ہے نا، بلا وجہ کہتے تھے. میں کہنے والا بات کر رہا ہوں، لیکن سیدھی بات ہے، ہمیں ابھی بھی یاد ہے. اچھا بلا پہلا پیریڈ ہوتا تھا، پیریڈ میں جیسے ہی کلاس روم میں گئے، استاد آیا، آتے دو ڈنڈے مار دیے سب کو. وہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ سر کیوں مارے، کوئی جرت نہیں ہوتی تھی. گھر جاتے تھے مار کھا کے، تو گھر بتاتے نہیں تھے، کیونکہ اگر والد کو بتاتے کہ آج ڈنڈے پڑے ہیں تو والد بھی 2 تھپڑ مارتے تھے کہ صحیح مارا ہوگا. آج آپ مار نہیں سکتے اسٹوڈنٹ کو، ڈانٹ نہیں سکتے، والدین آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسکول والوں کے کسٹمر خراب ہوتے ہیں، بزنس ہے نا. پھر وہ ٹیچر کو معافی منگواتے ہیں. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں یہ نتیجہ ہے جی، مار نہیں پیار کا. صحیح ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 30 نیکیاں مل جائیں گی الف لام میم پڑھنے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لے جی الحمدللہ الحمدللہ، اب آپ اس قابل ہو چکے ہیں جی، اس قابل ہو چکے ہیں کہ اب میں آپ کو جملہ شروع کروا سکتا ہوں، کیونکہ جملہ بنانے کے لیے ہمیں جو میٹیریل درکار تھا وہ ہمارے پاس تیار ہے. ٹھیک ہے جی. جملہ کسے کہتے ہیں جی؟ حروف کا مجموعہ تو لفظ ہوتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ. ٹھیک ہے، چلے جی میں بولتا ہوں، میں کہتا ہوں جی زید کی بہن کے بیٹے کی گاڑی. آپ نے 2 لفظ کہتے ہیں، میں نے تو کافی سارے بول دیے. جملہ ہے، اس کے معنی ہے، معنی تو ہے اس کے، تو پھر بھی جملہ نہیں ہے. جملہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جس سے بات مکمل ہو، جس سے بات پوری ہو رہی ہو. صرف الفاظ کا مجموعہ جملہ نہیں ہوتا. اوکے جی. جملہ جو ہے عربی زبان میں 2 طرح کا ہوتا ہے. جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک ہوتا ہے جی جملہ اسمیہ، اور دوسرا ہوتا ہے جملہ فعلیہ. نومینل سینٹینس اور وربل سینٹینس. عربی زبان میں جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کی ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا ہوں، اسمیہ کی نہیں بتا رہا. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جملہ فعلیہ شروع کریں جی. کیوں؟ جملہ فعلیہ ہم شروع نہیں کر سکتے، فعل ہی نہیں پڑھا. 8 دن اسم پڑھتے آئے ہیں،
تو اسمیہ پڑھیں گے. کلیئر ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ. جملہ اسمیہ جو ہے نا، جملہ اسمیہ وہ دو طریقوں سے بنتا ہے. آپ بتائیں گے جس طریقے سے، شروع کر لیں گے انشاءاللہ. پہلا طریقہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جملہ اسمیہ اسم اور اسم کے مجموعے سے بنتا ہے. دو اسم ساتھ ملا دیں جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور یہی آپ کو پتہ چلے گا عربی کی بیوٹی. کسی زبان میں آپ دو اسم ملا کے جملہ نہیں بنا سکتے. اوکے جی. اور جملہ اسمیہ بنانے کا دوسرا طریقہ ہے اسم اور فعل. اسم اور فعل. تو کس طریقے سے بنانا پسند کریں گے؟ پہلے طریقے سے. ٹھیک ہے جی. کسی کے ساتھ میں سوال تو نہیں نا کہ دوسرے سے کیوں نہیں بنائیں گے، ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ اتنے ذہین لوگ ہیں آپ. تو جملہ اسمیہ ہم بنائیں گے جی. گویا ہم یہاں کھڑے ہیں اور میں نے آپ کو لسان القرآن کورس کا سلیبس بھی واضح کر دیا ہے. 5 چیزیں ہیں جی صرف: اسم، فعل، حرف، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. قسم لے لیں ان 5 کے علاوہ اگر ایک چیز میں آپ کو پڑھاؤں 30 دنوں میں، صرف 5 چیزیں میں نے پڑھا دی. صرف 5: اسم، فعل، حرف، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. یہ صرف 5 چیزیں پڑھا. ٹھیک ہے. اگر اس سے علاوہ کچھ پڑھاؤں تو بے شک کر لیجیے گا مجھے. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا جملہ اسمیہ ہم نے بنانا ہے اسم اور اسم کے مجموعے سے، دو اسموں سے. لیکن ایسے نہیں کہ آپ قلم اور کرسی رکھ کے جملہ بنا دیں. یہ دونوں اسم ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ شرائط ہوں گی، کچھ رولز ہوں گے، وہ لاگو کریں گے تو دو اسم مل کر جملہ بنیں گے. پہلی شرط، 3 شرطیں جی، صرف زیادہ نہیں. آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ 3 شرطیں جملہ اسمیہ بنانے کے لیے ریکوائرڈ ہے. شرط نمبر 1: پہلا اسم معرفہ ہونا چاہیے. پہلا اسم معرفہ ہونا چاہیے. دوسرا اسم نکرہ ہونا چاہیے. تو پہلی شرط یہ ہے جی. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے معرفہ نکرہ کیوں پڑھے تھے. ٹھیک ہے نا. اس لیے پڑھے تھے کہ ہم نے جملہ بنانا تھا. اور جملہ اسمیہ کی شرط ہے کہ پہلا اسم معرفہ ہوگا، دوسرا نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. شرط نمبر 2: پہلا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا، دوسرا اسم بھی مرفوع ہوگا. یعنی دونوں اسم مرفوع ہوں گے. اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اعراب کیوں پڑھ رہے تھے ہم. ٹھیک ہے. اور ہر اسم کا مرفوع مختلف ہے. واحد کا مرفوع پیش کے ساتھ، مثنیٰ کا مرفوع آنی کے ساتھ، آواز کے ساتھ. جمع سالم مذکر کا مرفوع اونا کی آواز کے ساتھ. جمع سالم مؤنث کا مرفوع آتن کی آواز کے ساتھ. جمع مکسر کا مرفوع پیش کے ساتھ. اعراب کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اوکے. تو دوسری شرط ہے دونوں مرفوع ہونے چاہیے. یہ شرط جو ہے نا دوسری، یہ تو 100% شرط ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. آپ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں یہ شرط رہے گی. ٹھیک ہے. اور جو باقی شرطیں ہیں نا وہ آپ کے لیے 100% ہی ہیں. آپ کے لیے 100% ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو 100% ہی ہے. تو پھر بات ہوئی آگے کہ اعراب کتنا اہم ہے. جملہ اسمیہ میں 2 اسم آ رہے ہوں گے تو دونوں مرفوع ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. یہ معرفہ نکرہ آ گیا کیپیسٹی کے زمرے میں، مرفوع آ گیا اعراب کے زمرے میں. اب کیا رہ گئی چیزیں؟ این جی رہ گیا نا. این جی نمبر اور جینڈر. تو نمبر اور جینڈر کے اعتبار سے دونوں برابر ہوں گے جی.
برابر کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے جی یہ بھی تو برابر تھے. نہیں، یہ برابر نہیں تھے. یہ برابر میں اس وقت کہوں گا کہ دونوں یا تو مرفوع ہوں گے یا دونوں منصوب ہوں گے یا دونوں مجرور ہوں گے، پھر برابر ہے نا. برابر کا مطلب ہے نمبر وائز یا تو دونوں واحد ہوں گے یا دونوں مثنیٰ ہوں گے یا پھر دونوں جمع ہوں گے. صحیح ہے؟ یہ برابر کا مطلب ہے. جینڈر وائز یا تو دونوں مذکر ہوں گے یا پھر دونوں مؤنث ہوں گے. کوئی فکس نہیں کیا کہ دونوں مذکر ہی ہوں گے جی، صرف فکس نہیں کیا کہ دونوں مؤنث ہوں گے، فکس نہیں کیا کہ دونوں واحد ہوں گے، فکس نہیں کیا دونوں مثنیٰ ہوں گے، فکس نہیں کیا دونوں جمع ہوں گے. ہاں، اعراب میں مرفوع کو فکس کر دیا کہ دونوں مرفوع ہوں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا جی. لے جی، یہ 3 شرطیں ہیں. اگر یہ 3 شرطیں آپ نے 2 اسماء پہ لاگو کر دی تو آپ جملہ اسمیہ بڑے مزے سے بنا سکتے ہیں. میں دہرا دیتا ہوں سبق اور پھر پہلا جملہ بناتے ہیں اپنا. ہاں جی، جملہ کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں بات پوری ہو جائے، بات مکمل ہو جائے. بات مکمل نہ ہو تو جتنے مرضی الفاظ لے آئیں، 100 لے آئیں، جملہ نہیں ہوگا. جملے کی کتنی قسمیں ہیں عربی زبان میں؟ 2. کون کون سی؟ اسمیہ، فعلیہ. جملہ اسمیہ کتنے طریقوں سے بن سکتا ہے؟ 2 طریقوں سے. کون کون سے؟ اسم پلس اسم، اسم پلس فعل. ہم نے پہلا طریقہ اختیار کیا ہے اسم پلس اسم. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلا اسم معرفہ ہوگا، دوسرا اسم نکرہ ہوگا. دوسری شرط کیا ہے؟ دونوں مرفوع ہوں گے. تیسری شرط کیا ہے؟ دونوں کا این جی برابر ہوگا. اوکے جی، اب چلتے ہیں جی پہلے جملے کی طرف. پہلا اسم معرفہ ہونا چاہیے. معرفہ کی کتنی اقسام ہے جی؟ معرفہ کی کتنی اقسام ہے؟ 7. ہم نے کتنی پڑھی ہیں؟ 5. پہلی قسم کون سی ہے؟ علم. تو ہم علم کو ٹرائی کرتے ہیں جی، کیونکہ معرفہ ہے. زید علم ہے تو پہلے اسم کی جگہ پہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. صالح نکرہ ہے، صالح نکرہ ہے نا. تمام ایڈجیکٹو نکرہ ہوتے ہیں، پکا رول ہے. جتنے بھی ایڈجیکٹیوز ہیں سب نکرہ ہوتے ہیں. تو یہ ایڈجیکٹیو ہے نا صالح. تو پہلا اسم معرفہ، دوسرا نکرہ. اوکے، پہلی کنڈیشن پوری ہوگی. وہ پہلی کنڈیشن پوری ہوگی. دوسری کنڈیشن پوری کریں. زید کو مرفوع لکھیں، زیدن. صالح کو مرفوع لکھیں، صالح. 2 کنڈیشنز پوری ہوگی. تیسری کنڈیشن چیک کریں، دونوں کا این جی برابر ہے، نمبر وائز برابر ہیں. کیسے برابر ہیں؟ دونوں واحد ہیں. برابر ہو گیا نا. جینڈر وائز چیک کریں، جینڈر برابر ہے، برابر ہے، دونوں مذکر ہے. تینوں شرطیں پوری ہو گئی. پہلا جملہ مبارک ہو. زیدن صالحن، زیدن صالحن، زیدن صالحن، زیدن صالحن. اب جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرنے کا طریقہ سن لیں. جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرنے کا طریقہ، پہلے اسم کا ترجمہ کریں. زید کا ترجمہ کیا ہے؟ زید. صالح کا ترجمہ نیک. ٹھیک ہے. اور یہ جملہ بن گیا عربی میں. عربی میں جملہ بن گیا نا، لیکن اردو میں نہیں بن رہا. تو اردو میں جملہ کیسے بنے گا؟ جب آپ ہے لگائیں گے. تو آپ کہیں گے یہ ہے کہاں سے آ گیا؟ اور یہ ہے اسی طرح ہے. معرفہ نکرہ آیا تو ہے آیا.
یہ معرفہ نکرہ نہ ہوتا تو ہے بھی نہیں آنا تھا. رزلٹ نکلا کہ عربی میں ہے نہیں ہے. پہلا جملہ آپ کا بن گیا جی جملہ اسمیہ زید صالح. اس بات کو اچھی طرح سے ہضم کر لیں کہ عربی میں ہے ہیں ہوں کچھ نہیں ہے. وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ معرفہ نکرہ کے کمبینیشن سے وجود میں آ جائے گا. ہے کا مفہوم معرفہ نکرہ کے کمبینیشن سے آ جائے گا. اوکے جی. اچھا جی لیں جی اب سمجھ آ گئی ہے تو جملے دھڑ دھڑ بنیں گے. جی عاطف صاحب زید مسلمان ہے. زید مسلم. جنید زید مومن ہے. زید مؤمن. زید طالب علم ہے. زید طالب. زید ڈاکٹر ہے سر. زید ڈاکٹر نہیں مطلب وہ بعد میں لے آئیں گے. ڈاکٹر کی عربی بعد میں لگا لیں گے. پہلے آپ کمبینیشن تو پورا کریں نا. ٹھیک ہے نا. طبیب یا دکتور. ٹھیک ہے جی. ایک ہوتا ہے طبیب اور ایک ہوتا ہے دکتور. جی کہہ رہے فرق ہے ڈاکٹر صاحب آپ طبیب ہیں کہ دکتور ہیں؟ دکتور ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں نہیں 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 سنیں سنیں آپ طبیب ہیں کہ دکتور ہیں؟ دیکھیں سمپل ایک ڈاکٹر نو 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 ایک ڈاکٹر ہوتا ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر. ٹھیک ہے. طبیب جو ہے یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے. دکتور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. اب بتائیں اب آپ طبیب ہیں. ٹھیک ہے. ہاں چونکہ دونوں ڈاکٹر ہیں تو ہم ڈاکٹر ہی کہتے ہیں نا. ٹھیک. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ڈاکٹر ڈاکٹر یہ بعد میں ان سے پوچھتا ہوں سر مجھے یہ مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں سوری سر میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر. ہم ڈاکٹر ہی کہتے ہیں نا انہیں. تو عربی زبان میں بھی دونوں ایک دوسرے کی جگہ پہ چل جائیں گے. یعنی دکتور کا لفظ آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. کوئی ایسا پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو فرق دونوں کا بتا دیا. اوکے جی. تو زید طبیب یا زید دکتور. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب زید عبادت گزار ہے. عبادت گزار. اب دیکھیں اب یہ فرق ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے عبادت بھی اور پھر گزار بھی دو لفظ ہیں. یعنی آپ کو عبادت کی بھی عربی آنی چاہیے اور گزار کی بھی آنی چاہیے. تو عربی میں عبادت گزار کہتے ہیں عابد کو. ٹھیک ہے. زید عابد. عبادت گزار کسے کہتے ہیں سر؟ صحیح ہے نا. وہ ہمارے ٹیچر ایک دن بڑے بیچارے اداس پریشان. میں کہا سر خیریت؟ کہتے یار بڑا بیٹا نا بہت عبادت گزار ہے. تو خوشی کی بات ہے پریشانی والی کیا بات ہے؟ کہتے یار ظہر بھی گزار دیتا ہے فجر سوتے میں گزر جاتی ہے عصر کھیلتے میں گزر جاتی ہے مغرب دوستوں یاروں میں عشاء موبائل میں. تو عبادت گزار یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہاں جی عبادت گزار عابد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی زید روزے سے ہے. زید صائم. صائم. اب ٹرانسلیشن ایسے نہیں ہوگی ہے نا کہ سے کا لفظ آپ لائیں بیچ میں. روزے سے کی عربی لائیں کہیں. ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ کو سنایا نا. نہیں وہ انگریزی والا
What is, नहीं इन्हें नहीं सुनाया था, इन्हें नहीं सुनाया। अंग्रेजी का जब इंग्लिश मीन्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, कि जी एक बात जो है वो अंग्रेजी में ऐसे कही जाती है, उर्दू में ऐसे कही जाती है, पंजाबी में ऐसे कही जाती है, फारसी में ऐसे कही जाती है, बात एक ही होती है। उर्दू में हम कहते हैं कि जैद इबादत गुजार है, अरबी में सिंपल कहा जाएगा जैदुन आबिदुन। उर्दू में हम कहेंगे कि जैद ने रोजा रखा हुआ है। अब आप परेशान हो जाएंगे, रखा की भी अरबी आनी चाहिए आपको, रोजे की भी आनी चाहिए, फिर कहीं जुमला बनेगा। नो, जैदुन साइमुन ऐसा नहीं होगा। आप कहेंगे जी जैद रोजे से है, तो से की भी अरबी आप लाएं, सिंपल जैदुन साइमुन, सब चलेगा। तो जब फिर अंग्रेजी में भी ऐसा करना चाहे ना वर्ड टू वर्ड, तो फिर यही होता है। वो सुना हमने एक जगह पे कि अंग्रेजी बोलने का शौक था, तो सारी अंग्रेजी ऐसी जगहों पे निकाली जाती है जहां अंग्रेजी ना आती हो। तो होटल में, रेस्टोरेंट में गया वो बंदा और उसने बैरे से पूछा जी व्हाट इज, ठीक है जी, क्या क्या है व्हाट इज। तो बैरे को माशाल्लाह उससे भी ज्यादा आती थी, उसने कहा जी ऑल इज, सब है। फिर मूड उसका था मटन का, कहता मटन इज, बैरे ने कहा इज है, फिर ऐसी अंग्रेजी होगी, ठीक है ना। तो जैदुन साइमुन, जैद रोजे से है, जैद ने रोजा रखा हुआ है। जैद खड़ा है, जैदुन काइमुन, जैद बैठा हुआ है, जैदुन जालिसुन। अब ये आपकी लिसानुल कुरान डिक्शनरी है, ये आपकी डिक्शनरी है जो बढ़ती जाएगी। कायदुन भी होता है, वो भी कहते हैं जैदुन कायदुन, ठीक है। फिर कायदु और जालिस में ना फर्क है, कोई खड़ा होके बैठे या कोई लेटा हुआ, दोनों में फर्क है। इतनी डिटेल में ना जाए अभी बस कायद भी कहते हैं, जालिस भी कहते हैं, बारीक फर्क में ना जाए। ओके जी। जैद खूबसूरत है, जैदुन जमीलुन। और इसका मतलब ये नहीं कि जैद जमील है, परेशान हो जाए, जैद जमील है, जैद तो जैद है, जमील कैसे हो गया। जैद खूबसूरत है, ठीक है। खूबसूरती रखेंगे, इसका ऑपोजिट हम नहीं याद करते, या बता देता हूं, चलें जुमला नहीं बनाते। जमील का ऑपोजिट होता है कबीह, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना बदसूरत के लिए। जैद लंबा है, जैदुन तवीलुन, तवीलुन। जी। जैद छोटे कद वाला है, मुख्तसर, जैदुन मुख्तसर, माशाअल्लाह। तवील का अपोजिट होता है जी कसीर। नहीं, ये काफ है, काफ और साद है, वो काफ और सा है, कसीर, ठीक है। कसीर कलील होता है ना वो, यानी जैद ज्यादा है तो जैदुन कसीर, और जैद अगर कम है तो जैदुन कलीलुन। अच्छा जी, जैद बड़ा है, जैदुन कबीरुन। यहाँ बड़ा कद में आएगा, तवील कद में, कबीर उम्र में, ठीक है ना। आप कहते हैं जी कितने बेटे हैं, वो कहते हैं जी मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, ये जैद है और जैद बड़ा है, ठीक है ना, कबीर। हामिद छोटा है, तो जैद ही अगर कहें जैद छोटा है तो जैदुन सगीरुन। ओके जी, कितने जुमले बना लिए माशाल्लाह आपने, ठीक है ना। इतने जुमले बन गए। अब आखिरी बात करके हम ब्रेक लेते हैं जी। आखिरी बात यह है कि जुमला इस्मिया में जो पहला इस्म होता है ना, जो मारिफा होता है, उसको ग्रामर की इस्तिलाह में मुब्तदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुब्तदा। मुब्तदा
مبتدا ابتدا سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, گویا مبتدا وہ اسم ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں, یا وہ رکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قومی اسمبلی کے رکن کو کیا کہتے ہیں؟ ایم این اے کہتے ہیں نا, اور صوبائی اسمبلی کے ایم پی اے. تو جملہ اسمیہ کے پہلے رکن کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. ٹھیک ہے, جب وہ رکن یاد ہے تو یہ رکن بھی یاد ہونے چاہیے آپ کو. جملہ اسمیہ کا رکن جو ہے پہلا وہ ہے مبتدا. مبتدا, مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ رکن ہوتا ہے جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے. اوکے جی. اور جو دوسرا رکن ہے جملہ اسمیہ کا اس کو کہتے ہیں خبر. خبر کا مطلب ہے انفارمیشن. جو دوسرا جز ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ خبر. خبر مینز انفارمیشن, یعنی مبتدا کے بارے میں جو انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے وہ دوسرا جز ہوتا ہے. تو دیکھیں زید کے بارے میں ساری انفارمیشن نہیں تھی, آپ نے کہا زید نیک ہے, یہ انفارمیشن ہے. زید ڈاکٹر ہے, انفارمیشن ہے. زید عبادت گزار ہے, انفارمیشن ہے. زید خوبصورت ہے, زید بڑا ہے, چھوٹا ہے, موٹا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری انفارمیشن ہے. تو جملہ اسمیہ کے دو رکن ہو گئے, مبتدا اور خبر. جنہیں انگریزی کا شوق ہے انہیں ملتے ہیں جی مبتدا سبجیکٹ اور خبر پریڈیکیٹ. ٹھیک ہے, سبجیکٹ کے بعد آبجیکٹ ہی نہیں ہوتا صرف جی, سبجیکٹ کا پریڈیکیٹ بھی ہوتا ہے, وہ نومینل سینٹینس میں. آبجیکٹ وربل سینٹینس میں ہوتا ہے. مسئلہ ہمارا بس یہ ہے کہ کاش ہمیں کوئی ایک زبان بھی آ جاتی صحیح ہے نا, وہ بس ساری آتی ہیں اور ایسے ہی آتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ایک زبان آپ کو عربی جو ہے ساری زبانیں سکھا دے گی انشاءاللہ, ساری صحیح کر دے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہیں, کون کون سے؟ مبتدا اور خبر. مبتدا کے لیے کیا شرط ہے؟ معرفہ ہونا چاہیے. خبر کے لیے کیا شرط ہے؟ نکرہ ہونی چاہیے. دونوں کے لیے اعراب کے حساب سے کیا شرط ہے؟ مرفوع ہونے چاہیے. اور این جی کے حوالے سے کیا شرط ہے؟ برابر ہونے چاہیے. یہ معرفہ نکرہ کمبینیشن سے ہے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. مین ہے کا مفہوم اس کمبینیشن سے پیدا ہوتا ہے. یہ بات بہت ضروری ہے کیونکہ آگے معرفہ نکرہ کمبینیشن نہیں ہوں گے, کمبینیشنز آئیں گے دو اسما کے, لیکن چونکہ وہ معرفہ نکرہ نہیں ہوں گے تو ہے بھی نہیں پیدا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو یاد رکھنا ہے اچھی طرح. اعراب کے اعتبار سے دونوں مرفوع ہوتے ہیں اور این جی دونوں کا برابر ہوگا. اور یوں ہم نے پہلا جملہ اسمیہ بنا لیا زید صالح. ماشاءاللہ, زید صالح پہلا جملہ. اب میں جملے کو تھوڑا بڑا کر رہا ہوں, پوری توجہ چاہیے. زید کے ساتھ میں حامد کو بھی جملہ اسمیہ میں شامل کر رہا ہوں. میں کہنا چاہ رہا ہوں زید اور حامد نیک ہیں. ٹھیک ہے, پہلے سمجھے جملے کو, ابھی ٹرانسلیٹ نہ کر دیں, آپ فوراً کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب کہیں گے ہو گیا. میں کہنا چاہ رہا ہوں زید اور حامد نیک ہیں. ٹھیک ہے, تو زید و حامد. ٹھیک ہے, زید و حامد. اب مبتدا ہمارے دو ہو گئے نا, تو خبر بھی دو آئے گی کیونکہ این جی برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں زید و حامد صالح و صالح, نہیں. ٹھیک ہے, صالح کا مثنیٰ کیا ہے؟ صالح کا مثنیٰ کیا ہے؟ صالح کا مثنیٰ دو ہیں, صالحانی اور صالحینی. کون سا لگاؤ؟ صالحانی. اور یہیں سے اسٹوڈنٹس پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یہیں سے اسٹوڈنٹ کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے.
کیا پریشانی شروع ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر آپ نے دیکھیں ابھی کہا تھا کہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں جی یہ تو مرفوع سمجھ آ رہی ہے، یہ مرفوع کا ہے نا؟ یہ مرفوع ہے نا؟ یہ مرفوع ہے، مرفوع ہے کیونکہ یہ مثنیٰ ہے، اور مثنیٰ مرفوع آواز سے آتا ہے، اور مثنیٰ کی مرفوع آواز کیا ہے؟ آنی، لہذا جملہ 100% ٹھیک ہے۔ زید و حامد صالحانی، زید اور حامد مسلمان ہیں، کیا عربی ہوگی؟ زید و حامد مسلمانی، زید اور حامد مومن ہیں، زید و حامد مؤمنانی، زید اور حامد طالب علم ہیں، زید و حامد طالبانی، تو زید اور حامد طالبان ہیں، ٹھیک ہے؟ پتہ چلا ہے آپ کو؟ زید و حامد طالبانی، زید اور حامد ڈاکٹر ہیں، زید و حامد طبیبانی، اور اگر دوسرے ڈاکٹر ہیں تو دکتورانی، زید اور حامد عبادت گزار ہیں، عابدانی، زید اور حامد نے روزہ رکھا ہوا ہے، صائمانی، زید اور حامد کھڑے ہوئے ہیں، قائمانی، زید اور حامد بیٹھے ہوئے ہیں، زید اور حامد خوبصورت ہیں، زید اور حامد لمبے ہیں، زید اور حامد چھوٹے قد والے ہیں، زید اور حامد بڑے ہیں، زید اور حامد چھوٹے ہیں، ماشاءاللہ۔ اوکے جی، اب ہم تیسرا جملہ بناتے ہیں جس میں زید حامد کے ساتھ محمود کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اوکے جی، زید و حامد و محمود، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اردو میں ہم کہتے ہیں زید حامد، اور نہیں کہتے، اور اینڈ پہ بولتے ہیں زید کوما حامد اور محمود۔ انگریزی میں آپ کہتے ہیں زید کوما حامد اینڈ محمود۔ عربی میں کوما شما کوئی نہیں ہوتا، عربی میں واو جو ہے وہ اس کو پورا کرے گا کہ زید و حامد و محمود، بار بار اینڈ لگے گا۔ ہاں جی، اعتراض تو نہیں نا کوئی؟ ہاں نہیں وہی میں بتا رہا ہوں، تو پوچھ لینا چاہیے نا، مطلب اعتراض نہیں کرنا عربی میں۔ زید و حامد و محمود، میں کہنا چاہتا ہوں زید حامد اور محمود نیک ہیں۔ اب جمع تین جمع ہے نا، تو جمع صالح کی میرے پاس دو لفظ ہیں، صالحون صالحین، کیا لگاؤں؟ اصل میں وہ بہت قریب بیٹھے ہیں، ان کی آواز تیز ہے، ٹھیک ہے؟ صالح کی جمع میرے پاس کتنی ہے؟ دو، ایک ہے صالحون، ایک ہے صالحین۔ جمع سالم میں آواز سے اعراب پتہ چلتا ہے، اور مرفوع کی آواز کیا ہے؟ اونا، تو آواز کون سی لگے گی؟ اونا والی۔ تو زید و حامد و محمود صالحون۔ اگر آپ کے ذہن میں اعراب زیر زبر پیش ہی پھنسا ہوا ہے نا، تو یہاں پر دونوں جگہ پہ آپ قبول ہی نہیں کریں گے،
کیونکہ آپ زیریں یا زبریں دیکھ رہے ہوں گے. اعراب میں زیر زبر پیش صرف واحد اور جمع مکسر میں دیکھنی ہے. مثنی اور جمع سالم میں آوازوں کو دیکھنا ہے. اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو عربی آ جائے گی، ورنہ 8 سال بھی عربی پڑھ لیں گے اعراب کلیئر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. زید و حامد و محمود صالحون. زید، حامد اور محمود مسلمان ہیں. مسلمون. زید، حامد اور محمود مومن ہیں. مومنون. زید، حامد اور محمود عبادت گزار ہیں. ٹھیک ہے. میں اتنا بولتا ہوں، آپ بھی بول لیا کریں، وہ خالی آپ ادھورا کہہ کے فارغ ہو رہے ہیں. چلے جی. زید و حامد و محمود عابدون. زید، حامد اور محمود روزے سے ہیں. زید، حامد اور محمود کھڑے ہیں. زید، حامد اور محمود بیٹھے ہوئے ہیں. زید، حامد اور محمود خوبصورت ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اوکے، کلیئر ہو گیا. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. لیں جی، اب ہم زید کی جگہ پر زینب کو لاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں زینب نیک ہے. ابھی بنانا نہیں ہے آپ نے، کیونکہ بنانے سے پہلے میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں زینب نیک ہے. صحیح ہے. ایک پوائنٹ نوٹ کریں جی، بہت اہم پوائنٹ ہے. واحد اور جمع مکسر اسما کون کون سے؟ واحد اور جمع مکسر اسما. واحد اور جمع مکسر اسما. ان میں سے کچھ اسما ایسے ہیں، کچھ کیٹیگریز اسما کی ایسی ہے، کن میں سے؟ واحد اور جمع مکسر میں سے. مثنیٰ میں سے نہیں، جمع سالم میں سے نہیں، واحد اور جمع مکسر میں سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے 2 گردے رکھے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جو 2 گردے ہوتے ہیں انسان نیچرل فٹ. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہی ایک گردے کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹرمینالوجی ہوگی جی. یہ بچے جو ہیں یہ کہلاتے ہیں، کوئی نہ کوئی نام ہوگا. یہ کون سے اسم ہیں؟ واحد اور جمع مکسر. ان کی علامت کیا ہے؟ ڈبل پیش تنوین ہے نا. تنوین ہے نا، 2 پیش 2 زبر 2 زیر. ان کی علامت کیا ہے؟ 2 پیش 2 زبر 2 زیر. واحد اور جمع مکسر اسماء میں کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جو پیدائشی طور پر ایک حرکت لے کے پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں یہ تنوین ہے نا. تنوین آپ نے دیکھا ہے کہ جب ال آ جاتا ہے تو تنوین چلی جاتی ہے. تنوین ہوتی ہے ان کی. یعنی اگر آئی فون 17 لینا ہو، 17 پرو لینا ہو، تو پھر تو ایک گردہ دیا جاتا ہے، سمجھ آتی ہے نا؟ ہوتے 2 ہی ہیں، لیکن ایک گردہ دے کے آپ آئی فون لے لیتے ہیں. وہ تو آیا کہ آئی فون آیا تو گردہ گیا، تھے تو دونوں نا. یہ ہم بات کر رہے ہیں ان کی جن کا ہے ہی ایک گردہ. صحیح ہے، پیدائشی طور پہ ایک گردہ ہے. گویا واحد اور جمع مکسر اسماء میں کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جن پر پیدائشی طور پر ایک حرکت ہوتی ہے. پیدائشی طور پر ایک حرکت ہوتی ہے. ان اسماء کو عربی گرامر میں غیر منصرف اسماء کہتے ہیں. غیر منصرف. غیر منصرف کنہیں کہتے ہیں؟ جن پر ایک حرکت ہوتی ہے.
بس سمپل سی بات ہے. غیر منصرف کنہیں کہتے ہیں؟ جن پر ایک حرکت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا اب غیر منصرف کون کون سے اسما ہوتے ہیں؟ ایک لسٹ ہے پوری، وہ لسٹ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا. اس لسٹ میں سے ایک ٹائپ بتا رہا ہوں آپ کو، اس پوری لسٹ میں سے ایک ٹائپ بتا رہا ہوں. اگر آپ شوق رکھیں گے تو مزید ٹائپ بھی بتا دوں گا. نہیں یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کل نہ آئیں. غیر منصرف اسماء کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، جس میں سے ایک کیٹیگری بتا رہا ہوں اور وہ ہے مؤنث نام. مؤنث نام، مؤنث نام غیر منصرف ہوتے ہیں جی. مؤنث نام غیر منصرف ہوتے ہیں جن کی ایک حرکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. زینب مؤنث نام ہے نا، تو گویا یہ غیر منصرف ہے. اب یہ غیر منصرف ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں ڈبل حرکت نہیں آئے گی، تو گویا آپ زینبن نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ زینبو. زینبو. ٹھیک ہے، زینبن نہیں کہنا، زینبو. اب میں کہنا چاہتا ہوں زینب نیک ہے، تو کیا جملہ بناؤں گا؟ زینبو مبتدا اور خبر کا این جی برابر ہونا چاہیے نا. اردو میں میرے پاس نیک ہی لفظ ہے، مذکر کے لیے بھی نیک ہے، مؤنث کے لیے بھی نیک ہے، لیکن عربی میں مذکر کے لیے نیک صالح ہے اور مؤنث کے لیے نیک صالحہ ہے. اور صالحہ کوئی نام ہے تو پھر ایک حرکت کیوں بول رہے ہیں اس پہ؟ صالحۃن. زینب صالحۃن. زینب صالحۃن. زینب صالحۃن. زینب مسلمان ہے. زینب لمبا نہ کریں، مسلماتن کہہ رہے ہیں آپ، میم پہ سنگل زبر ہے. مسلماتن. 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 زینب مسلماتن. زینب مومنہ ہے. زینب مؤمناتن. زینب لیڈی ڈاکٹر ہے. زینب طبیبتن. زینب یہ والی ڈاکٹر ہے. زینب دکتوراتن. زینب عبادت گزار ہے. زینب عابداتن. زینب روزے سے ہے. زینب صائماتن. زینب کھڑی ہوئی ہے. زینب قائماتن. زینب بیٹھی ہوئی ہے. زینب جالساتن. زینب خوبصورت ہے. زینب جمیلاتن. زینب لمبی ہے. زینب طویلاتن. زینب چھوٹے قد والی ہے. زینب قصیراتن. زینب بڑی ہے. زینب کبیراتن. زینب چھوٹی ہے. ماشاءاللہ. اب زینب کے ساتھ ہم مریم کو بھی لا رہے ہیں جی. اور یہ جو رول میں نے آپ کو بتایا غیر منصرف والا، یہ قرآن آپ کو بتا دے گا. قرآن میں اتنی دفعہ مریم استعمال ہوا ہے، ایک دفعہ بھی دکھا دیں مریم پہ آپ کو دو پیش نظر آ گئے ہو کہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو رزلٹ کیا نکلا؟ صحیح پڑھا رہا ہوں ہے نا؟ ماشاءاللہ. زینب اور مریم، زینب و مریم نیک ہیں جی. جی
اتنے کانفیڈنس کے ساتھ غلط بولتے ہیں آپ، کیا کہنے مان سے. صالحتانی، دیکھیں اردو میں بس ایک ہی لفظ ہے جی، نیک. زید نیک ہے، زید اور حامد نیک ہیں، زید حامد اور محمود نیک ہیں، ایک ہی لفظ ہے. زینب نیک ہے، ایک ہی لفظ ہے. زینب اور مریم نیک ہیں، ایک ہی لفظ ہے. زینب مریم اور فاطمہ نیک ہیں، ایک ہی لفظ ہے، نیک. عرب کہتا ہے نہیں بھائی، نیک مذکر ہے تو الگ لفظ ہے، نیک دو مذکر ہے تو الگ لفظ ہے، نیک دو سے زائد مذکر ہے تو الگ لفظ ہے، نیک مؤنث ہے تو الگ لفظ ہے، نیک دو مؤنث ہیں تو الگ لفظ ہے، نیک جمع مؤنث ہے تو الگ لفظ ہے. زینب و مریم صالحتانی، زینب اور مریم مسلمان ہیں، مسلمتانی. زینب اور مریم مومنے، کیا کہیں گے، مومنات ہیں. اردو میں مومنات ہی کہیں گے، مومنات ہیں. زینب و مریم مؤمناتانی، زینب اور مریم طالبات ہیں، مریم طالباتانی. اب اردو میں طالبات کہہ رہے ہیں ہم، ہمارے پاس طالبہ کی جمع طالبات ہی ہے، کیونکہ اردو میں ہے ہی نہیں مثنیٰ. لیکن عربی میں طالبات نہیں کہیں گے آپ، طالباتانی کہیں گے. زینب اور مریم عبادت گزار ہیں، عابدتانی. زینب اور مریم نے روزہ رکھا ہوا ہے. صائمتانی، زینب اور مریم کھڑی ہیں، زینب اور مریم بیٹھی ہوئی ہیں. زینب اور مریم خوبصورت ہیں، زینب اور مریم لمبی ہیں. اوکے جی، لے جی اب زینب مریم کے ساتھ ہم فاطمہ کو بھی لے کے آتے ہیں، اور ہم کہنا چاہتے ہیں زینب مریم اور فاطمہ نیک ہیں. ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا عربی زبان میں زینب و مریم و فاطمہ. اب دو سے زیادہ ہوگی تو نیک کے لیے میں جمع کا لفظ استعمال کروں گا خبر میں. وہ کیا ہے؟ صالحات. تو دونوں کی پروننسیشن میں فرق ہے، صالحات، 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 صالحات. اور یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنات، اور آپ جنت لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اتنی جنتیں دے رہا ہے آپ کو، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی جنت. جنت، جنات، آیت، آیات، مؤمنۃ، مؤمنات، عابدۃ، عابدات، صائمۃ، صائمات. اوکے جی. زینب مریم فاطمہ نیک ہیں، زینب و مریم و فاطمہ تو صالحات. زینب مریم اور فاطمہ مسلمان ہیں، زینب و فاطمہ تو و مریم مسلمات. زینب فاطمہ اور مریم طالبات ہیں، زینب طالبات. زینب مریم اور فاطمہ عبادت گزار ہیں، زینب مریم اور فاطمہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، زینب مریم اور فاطمہ کھڑی ہیں، زینب مریم اور فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں. اوکے جی، اوکے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے جملہ بنایا زیدن، پہلا جملہ، آخری بات کر رہا ہوں بس ختم کر رہا ہوں جی، زیدن صالحن. اوکے کلیئر. دوسرا ہم نے جملہ بنایا زینب صالحۃ. اوکے جی. اب میں کہنا چاہتا ہوں زیدن
وزینب، یہی سوال تھا نا آپ کا، زید و زینب، ٹھیک ہے نا. اب آپ پہ چھوڑ دیا جائے تو آپ کہیں گے جی زید و زینب صالح و صالحۃ، ہے نا. اچھا اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اردو سب کو آتی ہے نا. میں جملہ بول رہا ہوں جی زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے. دوسرا جملہ اردو میں بول رہا ہوں زینب کھڑی ہے، زینب کھڑی ہے. تیسرا جملہ بولوں گا زید اور زینب کھڑی ہیں، کھڑے ہیں. کیا کیا آپ نے؟ کھڑے استعمال کیا نا، کھڑی نہیں کیا. کیا مطلب؟ مذکر استعمال کیا، مؤنث استعمال نہیں کیا. زید بیٹھا ہے اور زینب بیٹھی ہے، دونوں بیٹھی ہیں، دونوں بیٹھے ہیں. تو گویا جب آپ اردو میں مذکر لاتے ہیں، جب مذکر مؤنث دو ہو جائیں تو انفارمیشن خبر جو ہے مذکر لا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پہ قوام ہے، پھر کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے نا، سمپل سی بات ہے. تو رزلٹ نکلا کہ زید و زینب صالحان، خبر مذکر لائیں گے. کچھ لوگوں کو پھر بھی ہوتا ہے کہ سر اگر لیڈیز فرسٹ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ لیڈیز سے زیادہ مردوں کو فکر ہوتی ہے، صحیح ہے نا. کہ سر اگر زینب پہلے آ جائے، چاہے پہلے آئے چاہے بعد میں آئے، عربی میں نو لیڈیز فرسٹ کنسپٹ، ٹھیک ہے جی. بس 20 مؤنثوں کے ساتھ اگر ایک مذکر بھی آ گیا نا تو مذکر بھاری ہے، ٹھیک ہے جی. زید و زینب صالحان، یعنی زینب و مریم و فاطمۃ و زید صالحون. اوکے جی، کوئی اعتراض تو نہیں نا؟ ہاں بس جملہ اسمیہ ریپیٹ کر لیں. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ مبتدا خبر کا مجموعہ. مبتدا کسے کہتے ہیں؟ وہ رکن جملہ اسمیہ کا جسے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے. خبر وہ رکن جو مبتدا کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. مبتدا کے لیے وسعت کے اعتبار سے کیا شرط ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. خبر کے لیے کیا شرط ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. اعراب کے اعتبار سے شرط کیا ہے؟ دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اور این جی کے اعتبار سے شرط کیا ہوتی ہے؟ دونوں برابر ہوتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. شکریہ جی.